اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع انگوٹھی کس ہاتھ میں پہننی چاہیے۔ عزیزان محترم، انگوٹھی کی فضیلت اور انگوٹھی کے آداب آپ لوگ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کس ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد مولا علی علیہ السلام دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وہ اس لیے دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے کہ وہ اصحاب الیمین کے پیشوا تھے، امام تھے۔ یعنی مولا یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام متقی لوگوں کے پیش امام تھے۔ اور سامعین محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کے متقین پیشوا وہ ہوتے ہیں جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سامعین محترم، ایک ہوتا ہے دائیں ہاتھ میں نام اعمال کا دینا، ایک ہوتا ہے بائیں ہاتھ میں دینا۔ بروز قیامت جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ خوش بخت ہوں گے، سعید ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ اور جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بدبخت ہوں گے اور شقی ہوں گے۔ متقی اور پرہیزگار وہی ہوتے ہیں جن کو ان کا نام اعمال ان کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور سامعین محترم، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، مولا علی علیہ السلام بھی اس لیے دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ ایک تو پیشوا تھے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے، اصحاب الیمین کے، اور دوسرے مولا علی علیہ السلام داہنے ہاتھ میں انگوٹھی اس لیے پہنتے تھے دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دہنے ہاتھ میں پہنتے تھے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے دہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا۔ اور سامعین محترم، مومنین جن علامات سے پہچانے جائیں گے ان میں سے ایک علامت ہے دہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا۔ یعنی مومنین کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ دہنے ہاتھ میں مومن انگوٹھی پہنتا ہو۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پنجگانہ بھی پڑھنا۔ یعنی مومن کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ مومن فضیلت کے وقت نماز پنجگانہ کو پڑھتا ہو، اول وقت میں نماز کا ادا کرنا۔ اور سامعین محترم، تیسری علامت زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور چوتھی علامت اپنے مال میں سے دوسرے مومن بھائیوں کو کھلانا، ان میں تقسیم کرنا۔ یعنی انسان کے پاس اگر وافر مقدار میں مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے مومن بھائیوں کو بھی تقسیم کر کے کھلائے، ان کا بھی حصہ نکالے۔ یہ نہ ہو کہ انسان خود پیٹ بھر کر سیر ہو کر سو جائے اور اس کے ہمسائے، اس کے پڑوس والے بھوکے سوتے رہیں۔ مومن کی علامات میں سے ایک چوتھی علامت یہ ہے کہ مومن اپنے مال سے مومن بھائیوں کو بھی تقسیم کر کے ان کو کھلائے۔ اور سامعین محترم، پانچویں علامت لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، اور چھٹی علامت لوگوں کو برائی سے روکنا۔ یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، نماز کا حکم دینا، روزے کا حکم دینا، جہاد کا حکم دینا، زکوٰۃ کا حکم دینا، خمس کا حکم دینا، نیکی کرنے کا حکم دینا۔ اور چھٹی علامت لوگوں کو برائی سے روکنا یعنی ڈاکہ، چوری، چغل خوری، غیبت، زنا کاری سے مومنین کو روکنا، یہ مومنین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔
سامعین محترم، انگوٹھی پہننے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کون سی انگوٹھی پہننی چاہیے، کس ہاتھ میں پہننی چاہیے؟ ویسے تو انسان مستحب ہے کہ دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، لیکن سنت رسول بھی ہے اگر اس کے پاس 2 3 4 سے زیادہ انگوٹھیاں ہیں، اگر وہ بائیں ہاتھ میں پہننا چاہتا ہے تو وہ اس میں بھی اجازت ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہن سکتا ہے، لیکن سنت رسول یہ ہے کہ دہنے ہاتھ میں پہنے۔ سنت امیر المومنین یہ ہے کہ انگوٹھی دہنے ہاتھ میں پہننی چاہیے۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے جتنے بھی مومن مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کروٹ کا جنت نصیب فرمائے۔ ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے بھی مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے بھی مومن مومنات تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ جتنے بھی مومن مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کروٹ کا جنت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قائم